کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کرو میرے بھائیو، حدیث کے الفاظ ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے قسم کے لوگ ہوں گے، 7 ایسے قسم کے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن عرش کا سایہ ہوگا۔ اور وہ خوش نصیب کون ہے؟ خود امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام عادل، ایسا امام جو نیک امام ہو، یعنی کہ عادل ہو، انصاف کرنے والا امام ہو۔ میرے عزیز ساتھیو ذرا غور کیجئے، کیا امام صرف ہم ان کے پیچھے میں یا پھر ان کے آگے میں اب نماز پڑھ لینے سے امام نہیں کہلاتے، بلکہ امام تو اسے کہا جاتا ہے جو قریہ کے کسی بستی کے یا پھر کسی علاقے کے سردار ہو، ان کو امام کہا جاتا ہے، چونکہ ان کے ہاتھ میں وہ تمام کے تمام چیزوں کی ڈور ہوتی ہے، ہر طرح کے ان کا معیار سونپا جاتا ہے، ہر طرح کا معیار ان کے اندر سونپا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوششیں کرتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک جج اور اسی کو کہا جاتا ہے امام عادل، ایسا امام جو عدل پسند ہو، یعنی کہ انصاف کرنے والا ہو۔ دوسری چیز، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو ساری زندگی اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے تمام کے تمام اوقات کو مصروف کرتا ہو، پوری کی پوری جوانی اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرتا ہو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی یاد میں نشو نما پایا ہو، وہ اپنی تمام کی تمام زندگی گزاری ہو، اسی کو کہا جاتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، تمام کی تمام زندگی اللہ رب العالمین کے راہ میں وہ مصروف کرتا ہو، ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ تیسرا شخص، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ لٹکنے سے مراد کیا ہے میرے عزیز ساتھیو؟ لٹکنے سے مراد یہ کہ انسان ہمہ وقت ایک وقت کی نماز پڑھتا ہو تو دوسرے وقت کا انتظار کرتا ہو۔ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز نہ کرتا ہو تو عصر کا انتظار کر رہا ہے، عصر کی پڑھتا ہو تو مغرب کا انتظار کر رہا ہے، مغرب کی پڑھ رہا ہو تو عشاء کا انتظار کر رہا ہے، عشاء کی پڑھ رہا ہو تو فجر کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی کہ ہر ایک نماز کا وہ وقت انتظار کر رہا ہے کہ کب وقت آئے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے تمام کے تمام عبادات کو انجام دوں گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ چوتھا شخص، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے شخص ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر آپس میں محبتیں بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر وہ آپس میں پھوٹ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جدا جدا ہوتے ہیں، دشمنی بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اسی طریقے سے کلام اللہ کی تلاوتیں کرتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس کو ساتھی بنا لیتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے سے انجام دے رہا ہے جس طریقے سے اس کا پہلا ساتھی انجام دے رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک ساتھی مل جائے جو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کمی اور کوتاہی کرتا ہو اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو اللہ رب العالمین
خوب عبادتیں کر رہا ہو۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش اگر میں اسے ساتھی نہ بناؤں تو ہو سکتا ہے کہ میری عبادت اور مزید زیادہ ہو جائیں گے، اسی لیے انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے ہے کہ انسان آپس میں محبتیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اور دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا علیہ وتفرق علیہ، کہ دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور تفرقہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر۔ اسی طریقے سے پانچواں شخص امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ نوجوان، ایک ایسا نوجوان جو کہ ایک حسین عورت کو دیکھتا ہے، خوبصورت عورت ہے، منصب والی عورت ہے، اس کے پاس بہت سارے مال ہیں، بہت سارے پیسے ہیں، اور عہدے والی بھی عورت ہے، اور وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ انسان کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، میں تیرے قریب جا نہیں سکتا چونکہ میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں، لہذا انسان اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے اس عورت کے قریب نہیں جاتا ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں اس خوش نصیب بندے کو عرش کا سایہ ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور کرو، اے میرے نوجوانوں ذرا غور کرو، کیا آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کو برائی کا دعوت دے اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو خوبصورت عورت ہے، دوسری کہ وہ پیسے والی عورت ہے، تیسری کی مالدار عورت ہے، چوتھی کی وہ بہت زیادہ عہدے والی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیزوں کی اس کے پاس فراوانی ہے، اور وہ دعوت دے رہی ہے، برائی کی دعوت دے رہی ہے، بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، اور انسان کہہ رہا ہے فقال انی اخاف اللہ، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا چونکہ میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھٹا شخص ایسا ہوگا جو عرش کا سایہ حاصل کرے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایسا شخص ہے جو کہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتا ہے، مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس انداز میں وہ خرچ کر رہا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے بایاں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اے میرے نوجوانوں ذرا غور کرو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان صدقہ بھی کرتا ہے اور اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے، بایاں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اس سے مراد یہ لیا گیا ہے یعنی کہ ایک پڑوسی ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے تمام کے تمام تر چیزوں کو لٹا دیتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، کیا اس نے خرچ کیا، کیا اس نے خرچ نہیں کیا، کیا وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ چیزوں کو قربان کرتا یا نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتواں اور آخری شخص وہ ہوگا جو خوش نصیب شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ تلے ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایسا نیک شخص
جو اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے خوب خوف کھا رہا ہے، میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کی یاد بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے خوف بھی کھاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور کرو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ کیا ہم میں سے ہر شخص ہے ایسے؟ یقیناً اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، ہمارے اندر یہ 7 کے 7 چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اگر نہ ہو تو کوششیں کر لیں، اگر نہ ہو تو 1 2 3 4 5 6 7 میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لیں میرے عزیز ساتھیوں، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ادھر بھاگے گا تو کوئی ادھر بھاگے گا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ کوئی سایہ ہمیں مل جائے جس کے ذریعے سے ہم کچھ آرام کر لیں، اور پھر جنت جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہونے والا ہے، اس سے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے سے شرابور ہونا پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے جو سب سے آخری چیز جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اکیلے میں ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے خوف کھانا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا ہے، اپنے دامن کو پھیلانا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلانا ہے، نہ کہ اپنے پیروں کے سامنے، اپنے باباؤں کے سامنے نہ پھیلائے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے وَذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور پھر اکیلے میں روتا بھی ہے، اس کے آنکھ سے اب آنسو بھی ٹپکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنی بات کو اسے ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، الہ العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے صحیح سلامت اور اسلام کی حالت پر رکھے، الہ العالمین ہم میں سے جو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔